الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. تم فرماؤ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جو کہہ کر پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں، اور اپنی نماز نہ بہت آواز سے پڑھو نہ بالکل آہستہ، اور ان دونوں کے بیچ میں راستہ چاہو، اور یوں کہو سب خوبی اللہ کو جس نے اپنے لیے بچہ اختیار نہ فرمایا اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور کمزوری سے کوئی اس کا حمایتی نہیں، اور اس کی بڑائی بولنے کو تکبیر کہو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احاطہ خانہ کعبہ میں تھے. آپ نے سجدہ فرمایا، سجدہ دراز سجدہ فرمایا، اور اس میں آپ اللہ تعالیٰ کو ندا دینے لگے، پکارنے لگے، یا اللہ کبھی کہتے، کبھی یا رحمان کہتے. تو ابو جہل نے سنا تو کہنے لگا دیکھو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور خود دو نام لے کے اس کو پکار رہے ہیں، یعنی دو خدا ان کے ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک رحمان ہے. یہ اس نے کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. تو فرماؤ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جو کہہ کر پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی نام ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا یہ ذاتی نام ہے. باقی اللہ کے علاوہ جتنے بھی اسماء ہیں یہ سب اس کے صفاتی نام ہے. جیسا مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے، اس کا نام ہے زید، لیکن وہ عالم بھی ہے تو اسے کہیں گے عالم ہے، حافظ بھی ہے تو کہیں گے یہ حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے تو کہیں گے یہ قاری بھی ہے، حاجی بھی ہے تو کہیں گے کہ یہ حاجی بھی ہے، تاجر ہے تو کہیں گے کہ تاجر بھی ہے. کیا کہیں گے؟ حافظ، قاری، عالم، مفتی، حاجی محمد زید. تو یہ سب جو نام جو گنائے گئے ہیں یہ سب اس کے ذاتی نام نہیں ہیں. ذاتی نام صرف ایک ہے زید، لیکن جو باقی جو نام اس کے گنائے گئے وہ صفاتی نام ہیں، یعنی اس کے اندر عالمیت کی صفت پائی جاتی ہے، حفظ قرآن کی اس کے اندر صفت پائی جاتی ہے، حج یہ کر کے آیا ہے تو حج ادا کرنے کی صفت اس کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ ہے. لیکن جو اپن رحمان کہتے ہیں، رحیم کہتے ہیں، مالک کہتے ہیں، القدوس کہتے ہیں، الجبار کہتے ہیں، القہار وغیرہ وغیرہ، جو ہم اللہ کے اس کے ناموں سے پکارتے ہیں اس کے صفاتی نام ہیں. اس کے اندر وہ بڑا مہربان ہے، رحمان ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے تو رحیم ہے، اور بڑا بخشنے والا ہے، غفار ہے، بڑی پردہ پوشی فرمانے والا ہے، ستار ہے، بڑا کرم فرمانے والا ہے، کریم ہے. تو اس لیے یہ جو دوسرے نام ہیں وہ صفاتی نام ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ چاہے جس نام سے پکارو سب اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں. اللہ پوری دنیا میں صرف اللہ تعالیٰ کا ہی نام ہے، اس کے علاوہ کسی کا نام ہوا ہی نہیں. اللہ ایک بادشاہ نے معاذ اللہ اپنا نام اللہ رکھ دیا،
کہنے لگا میرا نام اللہ ہے، مجھے اللہ کہہ کے بادشاہ تھا جو چاہے، کہنے لگا میرا نام اللہ ہے، مجھے اللہ کہہ کے پکارو۔ کیا ہوا؟ اس کے پیچھے کے مقام سے اس کا پورا پیڑ بہہ کے باہر نکلا، وہیں مر گیا۔ یہ رکھ ہی نہیں سکتے یہ نام، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا نام یہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی تو آپ نے اس میں جو ہے بلند آواز سے یہ اللہ کے نام لیے تھے، اللہ کہہ کے پکارا تھا، رحمان کہہ کے پکارا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنی نماز نہ بلند آواز سے پڑھو نہ بالکل آہستہ، ان دونوں کے بیچ میں کا راستہ چاہو۔ آواز جو ہے جب تنہا کوئی بھی نماز ہی نہیں اللہ کا ذکر کرے تو کم سے کم اتنی آواز ہونی چاہیے کہ اپنے کان تک آئے، اپنے کان تک آئے، اتنی آواز جو ہے وہ ہونا چاہیے، بغیر اس کے آپ کا پڑھا ہوا مقبول نہیں ہے، خاص طور سے نماز میں۔ اب بلند آواز، اور اگر جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے تو امام کی آواز کم سے کم اتنی ہونی چاہیے کہ پہلی صف میں آ جائے۔ اور امام کے لیے بھی مکروہ ہے کہ وہ اپنی طاقت سے زیادہ آواز بلند کرے، اگرچہ مجمع کثیر ہو، لوگ زیادہ ہو، لیکن پھر بھی امام کے لیے حکم یہی ہے کہ جتنی آواز ہے اتنی ہی آواز نکالے، مجمع کے اعتبار سے آواز نہ نکالے، بلند آواز وہ اپنی نہ کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی تو اپنے آواز کو پست رکھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے بلند آواز سے فرماتے تھے۔ دونوں کا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا، حضرت ابو بکر آہستہ پڑھتے ہیں، حضرت عمر جو ہے بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے دریافت فرمایا کیوں تم آہستہ پڑھتے ہو؟ عرض کرنے لگے حضور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہمارے دلوں کے رازوں سے واقف ہے، میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتا ہوں، بلند آواز سے پڑھنے کی کیا ضرورت، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا کہ تم اتنی بلند آواز سے کیوں پڑھتے ہو؟ عرض کرنے لگے حضور میں بلند آواز سے پڑھ کے شیطان کو بھگاتا ہوں اور غافلوں کو جو ہے بیدار کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا دونوں صحیح ہیں، دونوں صحیح ہیں، لیکن اب آپ نے فرمایا اے ابو بکر تھوڑا آواز بلند کرو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سے فرمایا تھوڑی اپنی آواز پست رکھو، یعنی درمیانی راستہ جو ہے اختیار کرو۔ یہ آیت اترنے کے بعد آپ نے جو ہے ان سے فرمایا تھا، اور اپنی نماز نہ بہت آواز سے پڑھو نہ بالکل آہستہ، اور ان دونوں کے بیچ میں راستہ چاہو، اور یوں کہو سب خوبی اللہ کو جس نے اپنے لیے بچہ اختیار نہ فرمایا۔ یہود کا ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنی مدلج، یہ کہتا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور فرشتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ ارے اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، جسم و جسمانیت سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس کو بیٹے اور بیٹی، اس کے بیٹا اور بیٹی ہو ہی نہیں سکتے، بیٹا اور بیٹی کے لیے جسم چاہیے، اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے کیا ہے؟ پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹا نہ بنایا، کوئی اولاد نہ بنائی، اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ اپنے آپ میں خود مالک و مختار ہے، فرشتے اس کے معاون اور مددگار ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان کو واسطہ بنایا ہے، ہمارے لیے بنایا ہے، ان کو واسطہ بنایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے معاون اور مددگار نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فرشتہ پانی برسائے گا تبھی برسے گا، حضرت ملک الموت روح قبض کریں گے تبھی آدمی مرے گا، ایسا نہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سپرد جو ہے کام فرمائے ہیں، یہ اپنا کام کرتے ہیں، لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ یہ نہ کرے، یا اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم سے جس کی روح قبض کرنا ہو اللہ تعالیٰ قبض فرمائے گا، پانی برسانا ہو پانی برسائے گا، اس کے ملکیت میں ملک میں کوئی شریک نہیں ہے، اور کمزوری سے اس کا کوئی حمایت ہی نہیں ہے، یعنی وہ کمزور نہیں ہے کہ کسی کو اس کی مدد کی ضرورت پڑے، کسی کو اس کی حمایت کی ضرورت پڑے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
اور اس کی بڑائی بولنے کو تکبیر کہو، یعنی اللہ اکبر جو ہے وہ کہتے رہا کرو۔ حدیث پاک میں ہے کہ بہترین دعا الحمدللہ ہے اور بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے اللہ کے نزدیک 4 کلمے بہت پیارے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، ان کو جو ہے وہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو یہاں پہ جو ہے الحمدللہ ہمارے سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء کی جو ہے تفسیر جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ آج چوتھی شب ہے ماہ ذی الحجہ 1446 ہجری کی۔ انشاءاللہ کل سے جو ہے سورہ کہف کی جو ہے وہ ابتدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جتنا ہم نے قرآن کریم سنایا ہے، بیان کیا ہے، مولا تعالیٰ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اسی طرح ہمیں درس تفسیر قرآن سناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس درس قرآن کو بحسن خوبی پائے تکمیل تک پہنچائے، ہمارے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ۔